قومیت کیسے آئے, ایک ملک ایک طرف کیسے جائے؟ تو پہلی دفعہ اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک نیشنل کریکولم کلاس 5 تب لے کے آئے ہیں کہ کور سلیبس, کور کریکولم سب کے لیے ایک ہی ہے کلاس 5 تک, اور اس کے بعد انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. جو چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے رول آف لا. یہ کوئی بھی دنیا کا آپ ملک دیکھ لیں, وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا رول آف لا کے بغیر. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, رومنز جب سب سے دنیا کے اوپر ان کا جب ایمپائر تھا تو رومن لاز تھے, باقیوں کو وہ باربیرینز کہتے تھے. جس طرح آج ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں, بنانا ریپبلک کیا ہے؟ اس لیے تو غریب نہیں ہے کہ ان کی وسائل کی کمی ہے, اس لیے کہ ان کے رول آف لا نہیں ہے. یہ جو رول آف لا ہے, یہ اس کا اگر فرق آپ نے دیکھنا چاہیے نا کہ ایک خوشحال معاشرہ اور ایک معاشرے میں غربت ہے, وہ ایک ہی چیز ہوگی کہ ایک میں رول آف لا نہیں ہوگا. یہ مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے جو رول آف لا آیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے کہ کب بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا, یعنی کہ جدھر رول آف لا نہیں ہے. اور میری بیٹی بھی اگر جرم کرتی ہے تو سزا ملے گی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہیں. آج آپ کسی بھی پراسپرس معاشرے میں چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ کو کمپیئر کریں اپنے ناردرن ایریاز سے. میں سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا ہوا ہے, آسٹریا دیکھا ہوا ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ناردرن ایریاز کا. دگنا سائز ہے ہمارا ناردرن ایریاز کا سوئٹزرلینڈ سے. ان کی صرف ٹورزم سے کوئی $60 ارب ان کی انکم ہے. ہمارا سارا ناردرن ایریا پڑا ہے, ہم نے کبھی اس کو ٹیپ ہی نہیں کیا. کیا وجہ ہے سوئٹزرلینڈ آگے نکل گیا؟ آپ اگر ایک چیز دیکھیں گے وہاں رول آف لا, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے, ادارے مضبوط ہیں. کچھ صرف ٹورزم اور دودھ اور مکھن وغیرہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ٹیکنالوجی سے, تعلیم سے. ہمارا اس وقت سٹرگل یہ ہے کہ ہمارے رول آف لا آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا گیا, اور رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کارٹلز بن گئے. اور میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ کارٹلز کا کیا سچویشن ہے. ہر ملک میں ریگولیٹرز ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کا کام ہوتا ہے کہ پبلک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. جو بھی ریگولیٹر ہوتا ہے وہ مثلا کمپٹیشن کمیشن ہے, اس کا کام ہے مونوپلیز کو روکنا اور آرٹیفیشلی جو ہورڈنگ کر کے قیمتیں اوپر بڑھا دیتے ہیں, عوام کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا. جس طرح SCCP ہے, جس طرح اسٹیٹ بینک ہے, یہ سب ریگولیٹرز ہیں. میں نے ریگولیٹرز کی میٹنگ بلائی. میں نے ان کو کہا کہ جو جس طرح کا آپ کا کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, آپ پبلک کا انٹرسٹ نہیں پروٹیکٹ کر رہے. انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ سمجھیں کہ رول آف لا کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ملک کو. انہوں نے کہا ہمارے اوپر 900 کیسز ہیں, 900 اسٹے آرڈرز ہیں. یعنی اسٹے آرڈر کیا ہے کہ ریگولیٹر کو اپنا کام کرنے سے روک دیا کارٹلز نے. اور کتنا پیسہ عوام کا جو وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رکا ہوا ہے, 250 ارب روپیہ. اور اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں کیونکہ طاقتور ہیں. تو یہ سب سے بڑی سٹرگل ہے ہمارا اور وہ سٹرگل کی طرف ہم نکل چکے ہیں. کبھی بھی اس طرح طاقتور کو اس معاشرے نے کوشش نہیں کی قانون کے نیچے لانے کی. اور یہ آپ کی یہ جو سٹرگل ہے یہ ہے بیٹل فار سول آف پاکستان. اور یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پر ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوگا تو انویسٹمنٹ آئے گی. فورن انویسٹمنٹ کی جو سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں باہر انٹرنیشنل آربیٹریشن چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کی جسٹس سسٹم کو کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری ملک کی گروتھ میں, اکانومی میں. 22 کروڑ کی عوام ہے اس وقت. ہمارا جو مارکیٹ ہے پاکستان میں اور ینگ پاپولیشن ہے, یا تو ہر دنیا کی بڑی کمپنی کو آنا چاہیے.
سو جو نیشنل سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اس لیے ہے کہ سب کو ایک ہی طرف اب جانا ہے. اب میں ایکسپورٹس کی بات کرتا ہوں. پاکستان کی ایکسپورٹس پچھلے 5 سال جو ہمارے آنے سے پہلے وہ اسٹیگنیٹ کر گئی. اب اگر آپ کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ملک میں ویلتھ کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جب آپ باہر سے چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں اور بیچ کم رہے ہیں تو کوئی ملک بھی آگے نہیں جا سکتا. تو پھر جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ریئلائز کیا کہ ہمارے تو جو ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ملک کی ضرورت ہے ایکسپورٹس بڑھانی، اور وہاں امپیڈمنٹس ہیں، رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں ایکسپورٹرز کے راستے میں. اور رکاوٹیں نہیں، جو فورن انویسٹر آئے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں. کہ جب تک اور اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے پورا اب ساری ڈپارٹمنٹس کو الائن کر رہے ہیں کی طرف کہ کس طرح ہمارے ملک میں ڈالرز آ سکتے ہیں، وہ کون سی انڈسٹری ہے جو کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتی ہے، کس طرح ہم نے چائنا سے کون سی ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو ریلوکیٹ کروانا ہے پاکستان میں. ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے، کیا وجہ کہ ہم اتنا بڑا بل ہے ہمارا پام آئل امپورٹس کا، کیوں سارا ہمارا پاس کوسٹ پڑا ہوا ہے، سمندر پڑا ہوا ہے جدھر پام آئل اگ سکتا ہے. یعنی یہ کبھی بھی چیزیں نہیں ہم نے سوچی کہ ہم کس طرح اپنے ملک میں اپنی ایکسپورٹس اور اپنی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو باٹل نیک آتا ہے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تھوڑے سے انسینٹیوز دیے اور آئی ٹی ایکسپورٹس 70% بڑھ گئی ہیں اور سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور سب سے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی لے کے آئے ہیں یہ آل انکمپسنگ ہے. اس میں چیلنجز بھی آگے کیا ہیں. پانی کا بڑا چیلنج ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ 10 نئے ڈیمز بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈیکیڈ آف ڈیمز بنایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی سیکیور کرنے کے لیے یہ جو ہماری ڈیمز ہیں یہ 10 سال تک کمپلیٹ ہو جائیں گی، جس سے واٹر ریزروائر بڑھ جائے گا، جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو امپیکٹ آئے گا. دوسرا کلائمیٹ چینج، یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. پاکستان ونربل ہے، ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے. اور مجھے فخر ہے کہ ہمیں دنیا اب اکنالج کرتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ آگے پروگریس کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی طرف، کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو میٹیگیٹ کرنے کی طرف. یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور فائنلی جو ہماری ڈیولپمنٹ کی جب انکلوسیو کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، بلوچستان پیچھے رہ گیا، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کی ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹرا توجہ دیں جو ہم نے نہیں دی. ہمارا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، فارمر قبائلی علاقہ ہے، اس کے اندر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم اسپیشل پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لے کے آئیں. جس طرح ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا، جب یونیفیکیشن ہوئی تو ایکسٹرا پیسہ خرچ کیا گیا ایسٹ جرمنی کے اوپر کہ ان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے کے آئیں. تو اس لیے، اور اس طرح گلگت بلتستان اس کا ایک لمبو میں تھا، ان کا سٹیٹس ہی وہاں بڑی ڈسکنٹینٹ پیدا ہو رہی تھی، تو اس کا ہم نے پروونشل سٹیٹس کیا تاکہ وہ بھی ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے. سو ہم جو ڈیولپمنٹ کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف نچلے طبقے کو اوپر نہیں لانا، بلکہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ ڈیولپ کرنا ہے اور ان کے اوپر پوری توجہ دینی ہے. میں آخر میں پھر معید آپ کو اور آپ کی نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کی اور ایک ایسی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کی ہے اور نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے جو ساروں کو اب اورینٹیٹ کر رہی ہے آل انکمپسنگ نیشنل سیکیورٹی کی طرف. شکریہ.